بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، سنن ابی داود کے اسباق چل رہے تھے۔ اس سے قبل ہم امام ابو داود رحمہ اللہ کا تعارف پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم سنن ابی داود کا تعارف شروع کرنے والے ہیں۔ سنن ابی داود کا جو تعارف ہے، بنیادی طور پر ہم اس کی دو تقسیمات کریں گے، فصل اول، اور فصل اول کے تحت ہم پڑھیں گے 5 مباحث کو، اور پھر ہم انشاءاللہ فصل ثانی کی طرف چلیں گے اور فصل ثانی کے تحت ہم پڑھیں گے 6 مباحث کو۔ تو فصل اول کی جو مباحث ہیں ان کو شروع کرتے ہیں، آپ ان کو اپنی اسکرین پر یہ کے بعد دیگر انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ فصل اول تعارف سنن ابی داود، اس کے اندر ہماری پہلی بحث ہوگی کتاب کا نام اور تاریخ تدوین، اور دوسری ہماری بحث ہوگی سنن ابی داود کے روات، امام ابو داود سے روایت کرنے والے افراد، اور تیسری کتب، ابواب اور روایات کی تعداد کتنی ہے سنن ابی داود کے اندر، اور چوتھے نمبر پہ علماء کی ثناگوئی، یعنی علماء نے کس قدر تعریف کی ہے اس کتاب کی، اور 5ویں نمبر پہ علماء کی سنن پر توجہ اور کام، یعنی علماء نے جو شروحات لکھی ہیں، جو مختصرات لکھی ہیں، جو تہذیب اور دیگر اعتبارات سے علماء نے کام کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ہمارا سب سے پہلا عنوان ہے کتاب کا نام اور تاریخ تدوین۔ کتاب کا نام السنن ہے۔ اب یہ جو نام ہے کتاب کا السنن، یہ کس نے رکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب کا نام السنن رکھا ہے، اور وہ رسالۃ ابی داود الی اہل مکہ کے اندر موجود ہے، فی وصف سننہ۔ دیکھیے فرماتے ہیں سلام علیکم، یہ ان کا رسالہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جو اہل مکہ کو انہوں نے لکھا تھا۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلی طور پہ پڑھیں گے آگے چل کے۔ آگے آپ دیکھیے آخری لائن کے اندر فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمْ أَنْ أَذْكُرَ لَكُمُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِي كِتَابِ السُّنَن۔ السنن نام امام ابو داود نے اپنی کتاب کا خود رکھا ہے۔ اس کی کے اندر دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے السنن کا موضوع کیا ہے، تو اس کا جواب معالم السنن کے اندر علامہ خطابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے فَأَمَّا السُّنَنُ الْمَحْضَةُ فَلَمْ يَقْصِدْ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ جَمْعَهَا وَاسْتِيفَاءَهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهَا وَاخْتِصَارِ مَوَاضِعِهَا، اور آگے اس کی تفصیلی بات موجود ہے، عبارت آپ کے سامنے موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ السنن کا موضوع یا مقصد یہ تھا کہ خالص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جمع کر دینا احادیث کے ابواب سے نکال کر، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کا یہ میزہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایسی روایات رکھی ہیں، یا اس قدر روایات رکھی ہیں کہ کوئی اور اس قدر روایات کو نہیں رکھ سکا۔ یہ جو علامہ خطابی رحمہ اللہ کا نص ہے، یہ آگے چل کے ثناء العلماء علی الکتاب کے اندر بھی آپ ملاحظہ کر لیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے سنن کا زمانہ تالیف کیا ہے، کب اس کو تالیف کیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں تاریخ مدینہ السلام، جس کو تاریخ بغداد بھی کہتے ہیں، یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں وَكَانَ أَبُو داود قَدْ سَكَنَ الْبَصْرَ وَقَدِمَ بغداد غَيْرَ مَرَّةٍ وَرَوَى كِتَابَهُ الْمُصَنَّفُ فِي السُّنَنِ بِهَا وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَهْلُهَا وَيُقَالُ إِنَّهُ صَنَّفَهُ قَدِيمًا وَعَرَضَهُ عَلَى أحمد بن حنبل فَاسْتَجَادَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ۔ مراد اس سے یہ ہے، جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن کو بہت پہلے تالیف کر لیا تھا، اس کو لکھ لیا تھا، اور اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے بھی اس کو پیش کیا تھا، تو انہوں نے اس کو بہت اچھا اور بہت زیادہ بہتر قرار دیا۔ تو اب یہاں سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانہ کے اندر، یعنی قبل از وفات، یہ کتاب تالیف ہو چکی تھی، تیار ہو چکی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کو اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس سے پھر جو وقت کی تعیین معلوم ہوتی ہے، چونکہ حتمی طور پہ تو کوئی وقت طے نہیں ہے کہ سنن کا زمانہ تالیف حتمی طور پر کیا ہے، لیکن اس قول سے اور اس عبارت سے جو معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات وہ 241 ہجری کی ہے، اور امام ابو داود کی جو پیدائش ہے، سن پیدائش ہے، وہ 202 ہجری ہے۔ تو 241 ہجری سے کچھ عرصہ قبل ہی ان کی یہ کتاب تیار ہو چکی تھی، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ان کی حیات کے اندر اس کتاب کا تعارف کروایا گیا اور ان کو یہ پیش کی گئی۔
تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سن تالیف اس کتاب کی کیا ہے۔ اگلی ہماری سلائیڈ ہے روات سنن الامام ابی داؤد۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب سنن کے روات کون ہیں؟ یہ تو ایک بڑی جماعت نے اور کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ سے سنن ابی داؤد کو پڑھا ہے، لکھا ہے، سنا ہے، لیکن جن لوگوں کی روایات کو رواج ملا ہے یا انہوں نے شہرت پکڑی ہے وہ تقریباً 5 ہیں۔ یہ کون سی 5 روایات ہیں اور کون سے افراد ہیں، ان کا تعارف اس سلائیڈ کے اندر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ابو علی محمد بن احمد اللؤلؤی ہیں، 333 ہجری کی وفات ہے۔ ان کی جو روایت ہے اس کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے اور یہ سب سے زیادہ رائج ہے، اور ہمارے دیار کے اندر، علاقوں کے اندر بھی اسی روایت کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے محمد بن بکر بن داسہ التمار، 340 ہجری کی وفات ہے۔ ان کی روایت کو بھی شہرت حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسحاق بن موسیٰ وراق ابی داؤد، 320 ہجری کی وفات ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہیں ابو سعید احمد بن محمد العرابی، 340 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ ہے ابو الحسن علی بن الحسن الانصاری، 328 ہجری کی وفات ہے۔ یہاں میں نے ان کے تعارف پہ یا ان کی روایت پہ کلام نہیں کیا چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں اور اس کا ٹائٹل بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ جاتا ہے۔ آپ اس کتاب کے اندر جا کے تمام تر تفصیلات اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے المدخل الی سنن الامام ابی داؤد، یہاں پر موجود ہے، صفحہ نمبر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ہماری سلائیڈ ہے کتب، ابواب اور روایات کی تعداد۔ کتب، ابواب اور روایات کی تعداد کو ایک کے بعد دیگرے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعداد کتب ہے۔ کتب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مجموعہ ابواب کے اوپر ایک باب ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کتاب الصلاح ہے، اب پھر کتاب الصلاح کے اندر بہت سارے ابواب آ جاتے ہیں جس میں باب السنہ ہے، باب الوتر ہے، اور باب رفع الیدین اور دیگر اس کے اندر ابواب آ جاتے ہیں۔ تو جو مجموعہ ہے ابواب کا اور ان کے اوپر کتب کا عنوان ہے، ان کی تعداد ہے 36، اور یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں المدخل الی سنن الامام ابی داؤد سے۔ اور یہ جو کتب آپ کو 36 بتائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاح، کتاب الزکاة، کتاب اللقطہ، کتاب المناسک، یوں آپ دیکھیں یہ کتاب الادب پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ 36 کتب اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ تعداد ابواب کتنی ہے، تو ابواب کی جو تعداد ہے وہ 1889 ابواب ہیں سنن ابی داؤد کے اندر۔ اور اس کے بعد تعداد روایات ہے، تو روایات کی جو تعداد ہے وہ مختلف ہے۔ جو طبع عبد الحمید ہے اس کے مطابق 5274 ہیں، اور جو شیخ عوامہ کا طبع ہے اس کے مطابق 5232 ہیں۔ تو تینوں چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، علماء کی ثنا گوئی۔ تو اس کے اندر آپ کے سامنے جو اقوال رکھے جائیں گے ان کا جو ماخذ ہے وہ المدخل الی سنن الامام ابی داؤد السجستانی ہے۔ آپ اس کے اندر جا کے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مختلف علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دیکھیے فاول من اثنى علیہ وشیخہ الامام احمد بن حنبل۔ سب سے پہلے آدمی جنہوں نے تعریف کی اس کتاب کی وہ امام ابو داؤد کے شیخ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اور بہتر قرار دیا۔ اور دوسرا دیکھیے ونقل الخطابی عن شیخہ ابن العرابی احد رواد السنن انہ قال اثناء قرائه لهذا الكتاب، کہ جو علامہ خطابی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے اپنے شیخ ابن العرابی جو کہ سنن کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں ان سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے جب یہ کتاب ان کو پڑھائی جا رہی تھی، سنائی جا رہی تھی، اس موقع پہ لو ان رجلا لم يكن عنده من العلم الا المصحف الذي فيه كتاب الله، اگر ایک آدمی کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو سوائے اس مصحف کے جو اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن پاک، ثم هذا الكتاب، پھر یہ کتاب اس کے پاس ہو، لم يحتج معهما الى شيء من العلم البتہ، اور سنن ابی داؤد اور کتاب اللہ ہونے کے بعد پھر آدمی کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی اس قدر جامع کتاب ہے کہ اس کے اندر بہت سارا مواد آدمی کو مل جاتا ہے سنن کے حوالے سے۔ اس کے بعد دیکھیے وقال الحافظ ابو الطاہر السلفی واما السنن فكتاب له صيت في الآفاق ولا يرى مثله على الإطلاق، وهو كما ذكرت فيما تقدم احد الكتب الخمسة التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب والمخالفون لهم كالمتخلفين لهم عنهم بدار الحرب۔ آگے پوری عبارت ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو سنن کتاب ہے اس کی بڑی شہرت ہے دنیا کے اندر اور اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ملتی، اور پہلے بتا دیا گیا کہ یہ ان 5 کتابوں میں سے ہے جن کے اوپر مشرق اور مغرب کے علماء کی
کا اتفاق ہے صحت کے حوالے سے کہ اس کے اندر درست روایات صحیح روایات پائی جاتی ہیں۔ وقال الامام النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء بسنن ابی داود وبمعرفته التامة، کہ فقہ سے تعلق رکھنے والے اور غیر فقہ سے تعلق رکھنے والے بھی ان کو چاہیے کہ وہ توجہ کریں، وہ اعتناء برتیں سنن ابی داود پر اور اس کو اچھے طریقے سے پہچانیں، سمجھیں اور سیکھیں، اس لیے کہ فإن معظم احادیث الاحکام التي يحتج بها فيه، کہ اکثر روایات احکام کے حوالے سے جن کو دلیل بنایا جاتا ہے اعمال میں، وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سہولت بھی ہے کہ آسانی سے روایت مل جاتی ہے، روایات کے اندر تکرار نہیں ہے، تلخیص ہے، اور اضافی اس کے اندر مواد نہیں ہے، اور مصنف نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے مہذب انداز سے اس کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وقال حافظ زکریا الساجی کتاب اللہ اصول الاسلام و کتاب ابی داود عہد الاسلام، نیچے محمد بن مخلد العطار کا قول بھی موجود ہے، اس کے نیچے علامہ خطابی کا بھی قول موجود ہے، تفصیلی طور پر آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مطالعہ کر کے اسکرین روک کے سمجھ سکتے ہیں، بہترین چیزیں یہاں موجود ہیں، علماء نے بڑی اس کی ثناگوئی کی ہے۔ آخری ہمارا عنوان ہے علماء کی سنن پر توجہ اور کام۔ علماء کی جو سنن پر توجہ اور کام ہے وہ مختلف انداز سے ہے، شروحات بھی ہیں، مختصرات بھی ہیں، تہذیب بھی ہے، مستخرجات بھی ہیں، باقی کام بھی موجود ہیں۔ المدخل کے اندر آپ اس کو تفصیلی طور پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں یہاں چند بہترین شروحات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے معالم السنن، یہ علامہ خطابی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے الایجاز فی شرح سنن ابی داود السجستانی نووی رحمہ اللہ کی، اور اس کے بعد مختصر سنن ابی داود جس کے حاشیے پر العد المورود فی حواشی سنن ابی داود موجود ہے سے منذری رحمہ اللہ کی۔ مزید دیکھیے عون المعبود شرح سنن ابی داود، اور فتح الودود بشرح سنن ابی داود، اور المنهل العذب المورود شرح سنن ابی داود، ایسے بذل المجہود فی حل سنن ابی داود۔ یہ 7 شروحات آپ کے سامنے رکھی ہیں، بے شمار شروحات ہیں، آپ تفصیلی طور پہ اس سب کو المدخل الی سنن الامام ابی داود السجستانی کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہم نے پڑھا وہ چند پوائنٹس کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کتاب کا نام اور تاریخ تدوین، دوسرے نمبر پہ ہے کتاب کا نام السنن ہے اور کیوں ہے، کس نے رکھا، تیسرا سنن کا موضوع کیا ہے، اور چوتھے نمبر پہ سنن کا زمانہ تالیف کیا ہے، اور سنن امام ابی داود کے روات کا تعارف، اور اس کے بعد ہے کتاب ابواب اور روایات کی تعداد، اور علماء کی ثناگوئی کتاب کے بارے میں، اور آخری پوائنٹ تھا ہمارا کہ علماء نے کس قدر توجہ دی ہے اور اس کتاب پر کام کیا ہے۔ تو یہ چند پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے اس ویڈیو کے اندر پڑھا ہے، امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم فصل ثانی کو پڑھیں گے اور اس کے تحت جو 6 مباحث ہیں ان کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو اسی پہ اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔